ماڈل کالج کے عزیز طلباء السلام علیکم۔ دہم اردو لیکچر نمبر 6 ہے۔ جماعت دہم اردو لیکچر نمبر 6 مجموعی طور پر سبق ہے مرزا محمد سعید اور مصنف کا نام ہے شاہد احمد دہلوی۔ 1906 میں شاہد احمد دہلوی پیدا ہوئے ہیں اور 1967 میں ان کا انتقال ہوا، یعنی ان کی عمر بنی 61 برس 61 ایئر۔ 20ویں صدی کے یہ مصنف ہے، خاکہ نگار ہے۔ آج کے ہم سبق میں مصنف کا مختصر تعارف پڑھیں گے اور اس کے بعد سبق کا ابتدائی کچھ پیراگراف کا مطالعہ بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے عزیز طلباء، تو ہم اس سبق کے مختصر تعارف، مصنف کے مختصر تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف ہیں شاہد احمد دہلوی، 1906 میں پیدا ہوئے، 1967 میں ان کا انتقال ہوا۔ شاہد احمد دہلوی دہلی میں پیدا ہوئے، وہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے اور مولوی بشیر احمد کے فرزند تھے۔ 1925 میں انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے ایف ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن شدید بیمار ہو گئے، چنانچہ طبی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بعد ازاں دہلی سے انگریزی ادبیات، انگریزی لٹریچر میں بی اے آنرس کیا، ایم اے فارسی کا امتحان بھی پاس کیا۔ آپ میں شاہد احمد دہلوی کی پیدائش کے دہلی میں پیدا ہوئے، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے مولوی بشیر احمد کے فرزند۔ 1925 میں ایف سی کالج لاہور سے ایف ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ، لیکن شدید بیماری، طبی تعلیم کو ترک کر دیا اور پھر اس کے بعد انگریزی ادبیات میں بی اے آنر کیا اور ایم اے فارسی کا امتحان پاس کیا۔ دوسرے پیراگراف میں کہتے ہیں قیام پاکستان کے بعد شاہد احمد دہلوی کراچی منتقل ہو گئے اور تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل میں نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ 1963 میں انہیں مجموعی ادبی خدمات کی بنیاد پر تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ شاہد احمد دہلوی زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے، ان کی زبان آسان اور عام فہم ہے۔ وہ موسیقار بھی تھے، لیکن اردو ادب بھی ان کی پہچان ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگاری شروع کی۔ گنجینہ گوہر، جس سے یہ زیر نظر خاکہ لیا گیا ہے، بزم خوش نفسان کے خاکوں کا مجموعہ۔ ان کے علاوہ ان کی تصاریف میں اجڑا دیار، دلی کی ببتا اور دان کے کھیت، یعنی ڈاکٹر جمیل جالبی کی تصنیف کے کہنے پر انہوں نے خاکہ نگاری شروع کی۔ گنجینہ گوہر ان کی کتاب ہے، یہ آپ سبق جو آپ کے سامنے اس کے آخر میں دیکھیں گے تو گنجینہ گوہر لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی بزم خوش نفساں یہ بھی خاکوں کا مجموعہ ہے، اجڑا دیار ہے، دلی کی ببتا ہے، دان کے کھیت۔ سبق کے ابتدائی حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مرزا محمد سعید اور تدریسی مقاصد۔ اس سبق میں تدریسی مقاصد کیا ہیں جو ہم سبق پڑھیں گے تو کیا علم حاصل ہوگا کہ دلی کی تہذیب خصوصاً متمول طبقہ، متمول کہتے ہیں امیر طبقہ، کھاتے پیتے گھرانے کو متمول طبقہ کہتے ہیں، معاشرت سے تعارف کرانا کہ دلی کی تہذیب کیسی تھی، کس طرح کا لب و لہجہ تھا، بول چال کیسے تھے، اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، اور بالخصوص پھر کھاتے پیتے گھرانوں کا لب و لہجہ اور ان کی تہذیب کیا تھی۔ شاہد احمد دہلوی کی شستہ اور باماورہ زبان کی خوبیوں سے طلباء کو روشناس کرانا۔ شستہ کہتے ہیں صاف ستھرا، اور باماورہ زبان کی خوبیوں سے طلباء کو روشناس کرانا۔ دہلوی زبان جو ہے نا اس میں محاورے کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ وہاں خاکہ نگاری کے اس نمونے کے ذریعے سے طلباء کو تحریک دینا کہ وہ مزید خاکوں کا مطالعہ کریں، طلباء پر واضح کرنا کہ اہل علم علیم الطبع اور وزادار ہوتے ہیں، طلباء کو علمی مجالس اور اہل علم دانش کے طور طریقوں سے روشناس کرانا، نئے الفاظ اور تراکیب سے واقفیت دلانا، خاکہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا تعارف۔ یہ جو لکھا ہے طلباء پر واضح کرنا کہ اہل علم
علم مطلب علم والے، علیم التوا بردبار برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، وزدار رکھ رکھو۔ خاکہ کی تعریف آخر میں آئے گی، میں بتا بھی دیتا ہوں کہ کسی شخص کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو اس طرح بیان کرنا کہ اس کا تعارف بھی ہو جائے اور اس کے حالات زندگی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں خاکہ۔ کسی شخص کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کا احاطہ ہو جائے اور اس کا تعارف بھی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اس کا زندگی کے کچھ پہلوؤں کو اس طرح بیان کرنا کہ اس کا تعارف ہو جائے مگر وہ حالات زندگی نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں خاکہ۔ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کی تعریف آگے انشاءاللہ ایکسرسائز میں آپ کو پڑھائی جائیں گی۔ سبق کا مطالعہ ہم شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دہک سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ دل دہک سے رہ جانا، دل غم سے بیٹھ جانا۔ خاموش زندگی، خاموش موت، مرزا صاحب کی علالت مزاج یعنی بیماری یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی تھی۔ مرض الموت ایسی بیماری جس سے موت واقع ہو جائے۔ حد یہ ہے، یعنی حد ہے کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے اور ان کی سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کے ثانِ ارتحال کی خبر تک نہیں، یعنی خود شاید احمد دہلوی کو بھی ان کے مرنے کی اطلاع تیسرے دن ملی ہے، تبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ حد ہے کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے۔ افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے۔ ثانیہ ارتحال کہتے ہیں موت، ارتحال کوچ کرنے کو کہتے ہیں، ثانیہ واقعہ حادثہ کہ کوچ کرنا، کہ اتنے بڑے شخص کی جو ہے نا وہ ثانیہ ارتحال کی خبر ہم تک نہ ہوئی۔ افسوس اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سنونی ہم تک نہ پہنچے۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ، زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا کہ اہل کمال سے غافل ہو جائیں، ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے۔ شاید یہ مجرمانہ غفلتی کا نتیجہ ہے۔ شاید یہ مجرمانہ غفلتی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایک ہی ہم سے اٹھا لیا گیا، ہم سے چھین لیا گیا ایک ہی اچانک۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، یعنی ایک صاحب علم کا مر جانا ایک دنیا کے مر جانے کے برابر ہوتا ہے۔ عالم لام کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب ہے جاننے والا، اور لام کے اوپر زبر ہو تو اس کا مطلب ہے دنیا۔ ابھی آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اب ان کی عدم موجودگی رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی، وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گھبراتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کام کرتے تھے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر۔ کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، کام کرتے تھے اس لیے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ فرمائشی کام انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ انہوں نے اب سے 55 سال پہلے سر عبدالقادر کے رسالے مخزن میں مضامین لکھے۔ نیچے لکھا ہوا ہے شیخ سر عبدالقادر، یہ معروف ادیب اور علامہ اقبال کے گہرے دوست تھے۔ انہوں نے ایک رسالہ مخزن نکالا جس میں مضامین لکھے جاتے تھے۔ تو شیخ صاحب کی فرمائش پر مرزا صاحب نے مضامین نہیں لکھے، بلکہ مرزا محمد سعید کو خود دل چاہا تو اس میں لکھ دیا، بلکہ خود ان کا جی لکھنے کو چاہا تو انہوں نے لکھ دیا۔ کہتے ہیں مرزا صاحب کسی کو خوش، یہ تھوڑا سا زوم ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ پڑھنے میں دقت پیش ہو رہی ہے۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے، پیسے کی تو انہوں نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی، بلکہ پیسے کے ذکر پر وہ چڑ جاتے تھے، انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانا چاہیے اور بڑی بڑی رقمیں پیش کی، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ اور جب اپنا پہلا ناول جاسمین لکھا تو ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا۔ بے مزد کہتے ہیں بغیر کچھ لیے دیے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد دوسرا ناول خواب ہستی، یعنی پہلا ناول ان کا یاسمین ہے،
دوسرا خواب ہستی لکھا اور اسے بھی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیے۔ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ مرزا صاحب نہیں لکھیں گے، مگر وہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے، نہ مانے، بولے ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا۔ پبلشر وہ ہوتا ہے جو کتابیں چھاپتا ہے اور مارکیٹ میں پھر ان کو نشر کرتا ہے۔ آپ کتاب لکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ تو پبلش نہیں کر سکتے، پبلشنگ کے رائٹس آپ کے پاس نہیں ہیں۔ آپ جائیں گے پبلشر کے پاس، اپنا مواد دیں گے، اس کو کمپوز کرے گا، اس کی کتابی شکل ترتیب دے گا اور اس کے بعد کیا کر دے گا، پبلش کر دے گا۔ چنانچہ یہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کے خدمت میں حاضر ہوئے، میں نے تعارف کرایا، مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا۔ پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، بولے آپ میرے ناول کے 5000 دے دیں گے، 10000 دے دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں کہ یہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے لکھوں۔ تو جو اہم عبارات ہیں بالخصوص انورٹڈ کاماز کے اندر، اس کو ضرور آپ ہائی لائٹ کریں، کچی پینسل سے کر لیں، ہائی لائٹر سے کر لیں۔ 5-10 ہزار کی بات سن کر پبلشر صاحب کی سٹی گم ہو گئی۔ سٹی گم ہو جانا مطلب یہ ہے کہ ہوش جاتے رہنا، حیران ہو جانا، 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت چاہیے۔ مرزا صاحب اس زمانے میں بھی اپنی مارکۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے۔ مارکۃ الآراء یعنی سب سے مشہور اور اہم کتاب، جسے مکمل ہونے کے بعد ان کے دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی نامور شاعر اور ادبیات کے عالم تھے، ان کے شاگردوں کا اچھا خاصا حلقہ تھا، تو یہ ان کے دوست نے پروفیسر مرزا ممسی تھے، ان سے لے گئے اور لاہور سے وہ کتاب شائع ہوئی۔ مرزا صاحب کو کہا صحیح صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ ہے کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو اس میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے۔ تو یہ سوال بھی آگے ایکسرسائز میں کہ مارکۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت اس کا مرتبہ کیا ہے، کہ اردو کی 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ مرزا صاحب دلی کے شرفاء کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ، متمول کھاتے پیتے، مالدار، مالی طور پر اچھے، شریف بھی تھے اور متمول، چشم و چراغ بیٹے۔ تریہا بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے، اسی کی نکڑ پر کونے پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا۔ اسی علاقے میں سر سید خان کا قدیم مکان بھی تھا۔ سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیز داری تھی اور منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی قرابت داری ہوگی تھی۔ اب آگے سوال بھی آئے گا تو یاد رکھیے گا، سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ دونوں سے عزیز داری اور قرابت داری تھی۔ 50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفاء میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر سر سید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کو بہت کچھ اصلاح دی، یعنی سر سید نے انگریزی تعلیم کو فروغ دیا ہے۔ انگریزی تعلیم اگر سر سید شاید نہ ہوتے تو یا انگریزی تعلیم آج اس سطح سے لوگ نہیں جان رہے تھے۔ اس زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی، ایک نمود پہچان، ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید۔ یہ 2 چوٹی کے پروفیسر تھے اس وقت۔ مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی تھے، جن کے ساتھ مخلصانہ تعلقات آخر تک قائم رہے۔ انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906 اور 1907 میں 2 سال علی گڑھ کالج میں پڑھایا، یہ آگے سوال آئے گا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کی پروفیسر ہو گئے۔ پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے، یعنی گورنمنٹ کالج لاہور جو ہے اس میں تقریباً بڑے بڑے عہدے والے لوگ جو ہے نا وہ پڑھتے رہے ہیں، جو آج پاکستان کے کئی اہم عہدوں پر فائز ہیں، وہ گورنمنٹ کالج کے پڑھے لکھے لوگ۔ پطرس اور تاج، یعنی پطرس کا نام ہے احمد شاہ پطرس بخاری،
پطرس بخاری اردو کے معروف اور بلند پایہ مزاح نگار تھے، انگریزی ادبیات کے استاد بھی تھے، اور تاج سید امتیاز علی تاج جو ڈرامہ نویس ہیں، نارگلی ان کا ڈرامہ ہے، آرام مسکون ان کا ڈرامہ ہے۔ پطرس اور تاج نے بھی مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا، علم کمایا۔ بعد میں پطرس خود مرزا انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ میں نے بارہا پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا۔ پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وائسرائے ہند کا بھی۔ پطرس کے سلسلے میں دو ایک دلچسپ واقعات یاد آ گئے۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل تھے، جی مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا۔ پطرس بیسیکلی ان کی انگریزی بہت اچھی تھی، اس وجہ سے وہ ڈائریکٹر جنرل تھے اور براڈ کاسٹنگ کے تعلق شعبے سے وابستہ رہے۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا تھا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کرے۔ دو ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنا شروع کر دی۔ شدہ بات پطرس تک پہنچی، ہوتے ہوتے رفتہ رفتہ بات پطرس تک پہنچی۔ حاضر ہو کر وجہ دریافت کی کہ کیوں چھوڑ دیا، تو مرزا صاحب نے فرمایا تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ پطرس نے بڑی معذرت کی، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی۔ پورے سٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق میں ایک طویل لیکچر دیا۔ بات تو کھل ہی گئی تھی۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور اپنی کارروائی دکھانے کے لیے اس نے ان کے مسودے میں سے دو ایک فقرے نکال دیے تھے۔ ان فقروں کا نکالنا اس کا نوکری سے نکالنے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا۔ بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں، معافی مانگی، ہاتھ جوڑے۔ مرزا صاحب نے نہ مانے، بولا تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے، آپ کو دعائیں دیں گے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے، بولے یہ تو میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کیجئے۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر۔ جنگ کے زمانے میں اس نے اتفاق سے دلی میں لاہور کے پبلشر بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے۔ پطرس کی تحریک پر یعنی ان کے کہنے پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن اسد، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے۔ یہ سب کا تعارف تقریباً نیچے لکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر تاثیر پورا نام ہے محمد دین تاثیر، یہ بہت بڑے عالم تھے، یہ بھی پروفیسر تھے، یہ پنجاب کے گورنر رہے ہیں سلمان تاثیر، تو ان کے یہ والد تھے محمد دین تاثیر۔ ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر۔ اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا، مقالہ تھیسس یعنی 4-5 صفحات پر ایک آرٹیکل آپ کہہ سکتے ہیں، پڑھا جاتا تھا اور اس پر گفتگو ہوتی تھی۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، اس میں مرزا صاحب کی تشریف لائے تھے یعنی مرزا محمد سعید۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر تاثیر نے ایم ڈی تاثیر ان کو بولتے تھے، محمد دین تاثیر ان کا پورا نام تھا، تو محمد دین کو ایم ڈی کر دیتے تھے، شارٹ محمد دین تاثیر، ایم ڈی تاثیر۔ پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں۔ مرزا صاحب بحث مباحثے کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، نہیں یہ بات نہیں مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ پطرس کو شوخی سوجی، فیض کو اشارہ کیا، وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھی، یعنی فیض احمد فیض کو پروفیسر مرزا محمد سعید کے مزاج کے بارے میں علم نہیں تھا، اور پطرس تو جانتے تھے، ظاہری بات ہے وہ شاگرد تھے، اور پطرس نے یہاں شرارت کی، شوخی سوجی انہیں، وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ فیض بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئی، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری، اتنا ان کا کہنا مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا، جی ہاں میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیب ہو، بس اس کے بعد جو ہے نا، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈاٹ آرٹ ہے، پروفیسر مرزا محمد سعید بولنا شروع ہو گئے، چپ ہونے کا نام ہی نہ لیں۔
پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ عمدہ چلا آتا تھا۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہے۔ فیض پشیمانی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے۔ پطرس دل ہی دل ہنس رہے تھے کہ دیکھا اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم بخود ساکت بیٹھے، یعنی حیران، سانس روک کر حیران ہو جانا۔ بیٹھے مرزا صاحب کی آنکھوں کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو یعنی غصے کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا۔ خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتابیں موجود تھیں۔ ملازمت، درس و تدریس ہی کی تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ تو یہ آپ کا تقریباً جو ہے نا آدھے سے زیادہ سبق ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم کچھ اس کا باقیہ حصہ بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اس کی ایکسرسائز بھی کر لیں گے۔ اوکے عزیز طلباء، اللہ حافظ۔